ہیڈنگ ڈالیے اساسی قواعد تعداد و تقسیم۔ قواعد فقہیہ کی تعداد سے متعلق قواعد فقہیہ کی تعداد سے متعلق یہ بات آ چکی ہے کہ یہ قواعد 400 سے زائد ہیں، کہ یہ قواعد 400 سے زائد ہیں۔ یہ قواعد 400 سے زائد ہیں۔ ان قواعد میں مستقل غور و خوض کرنے کے بعد شیخ محمد مصطفیٰ الزرقاء نے 40 قواعد کو اساسی قواعد قرار دیا ہے۔ 40 قواعد کو اساسی قواعد قرار دیا ہے۔ الطاف شیخ لکھ رہے ہیں، کچھ سفر میں ہے کیا؟ بہت بزرگ آدمی ہے۔ 40 قواعد کو اساسی قواعد قرار دیا ہے۔ پھر ان 40 قواعد سے جو قواعد متفرع ہوئے ہیں، شیخ زرقاء نے ان کی تعداد 59 لکھی ہے۔ 59 5 9۔ پھر ان 40 قواعد سے جو قواعد متفرع ہوئے ہیں ان کی تعداد 59 لکھی ہے۔ اور پھر ان میں مزید 31 قواعد کا اضافہ بھی کیا ہے۔ زرقاء، فعلاء کے وزن پر زرقاء، حمراء، بیضاء والا۔ اور شیخ زرقاء نے پھر اس میں مزید 31 قواعد کا اضافہ کیا ہے۔ اس طرح کل اساسی قواعد کی تعداد 130 ہو جاتی ہے۔ 40 وہ، 59 یہ، 99 اور 31 ادھر کے قواعد، تو 130 ہو جاتی ہے۔ دیکھیے المدخل الفقہی العام، حوالہ لکھ لیجئے۔ دیکھیے المدخل الفقہی العام، جلد 2 صفحہ 979۔ المدخل الفقہی العام، جلد 2 صفحہ 979۔
المدخل الفقہی العام، بہت اچھی کتاب ہے یہ، ہر طالب علم کو، طالب فقہ کو المدخل الفقہی العام ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ یعنی فقہ کے جملہ جو موضوعات ہیں، چاہے وہ اصول فقہ ہو، چاہے وہ قواعد فقہ ہو، چاہے وہ ضوابط فقہ ہو، چاہے وہ مضامین فقہیہ ہو، ان تمام کو انہوں نے اس میں شامل کیا ہے، اور بہت شاندار انداز میں اس کا خلاصہ اور اس کا مالہ وما علیہ بیان کیا ہے۔ تو اس حیثیت سے المدخل الفقہی العام جو ہے یہ بہت اچھی کتاب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ المدخل الفقہی العام مطلب کیا ہوگا؟ یعنی فقہ میں داخل ہونے کا ایک عام دروازہ، سمجھ رہے ہیں؟ آگے لکھیے، پیراگراف چینج کر لیجئے۔ جی اب دیکھیے کہ ڈاکٹر محمود احمد غازی نے، اس سے پہلے بھی ان کا نام آ چکا ہے شروع کے محاضرات میں، ڈاکٹر محمود احمد غازی نے قواعد فقہیہ کو ڈاکٹر محمود احمد غازی نے قواعد فقہیہ کو موضوعاتی انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ موضوعاتی انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے عمومی قواعد کی تعداد 28 لکھی ہے۔ عمومی قواعد یعنی وہ ہر باب میں فٹ ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے عمومی قواعد کی تعداد 28 لکھی ہے۔ اصولی قواعد کی تعداد 22 لکھی ہے، یعنی وہ قواعد جن کا تعلق اصول فقہ سے ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ قواعد جن کا تعداد جن کے اصول فقہ سے ہوتا ہے، جیسے لا ينسب الى ساکت قول، یا کیا نام ہے، الحجۃ قاصرۃ، سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح کے جو ہیں، انہوں نے عمومی قواعد کی تعداد 28 لکھی ہے، اصولی قواعد کی تعداد 22 لکھی ہے، عبادات سے متعلق قواعد کی تعداد 4 ہے، عبادات سے متعلق قواعد کی تعداد 4، دیوانی معاملات سے متعلق قواعد کی تعداد 19 ہے، دیوانی معاملات سے متعلق قواعد کی تعداد 19 ہے، اور فوجداری معاملات سے متعلق 4، اور فوجداری معاملات سے متعلق 4، دیوانی معاملات، اور ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے لیے بھی بتا دوں گا آپ کو کتاب کا نام۔ فوجداری معاملات سے متعلق قواعد 4 ہیں، اور قضا و دعوی سے متعلق قواعد کی تعداد 9 ہے، اور قضا و دعوی سے متعلق قواعد کی تعداد 9 ہے۔ دیکھیے قواعد فقہیہ پر بھی کس کس طرح کا کام ہوا ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو آپ لوگوں کے علم سے پوشیدہ تھیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ان کو لکھیے۔ میں نے کیا بتایا کہ ڈاکٹر محمود احمد غازی نے قواعد فقہیہ کو موضوعاتی انداز میں بیان کیا ہے۔ انہوں نے عمومی قواعد کی تعداد 28 بیان کی ہے، اصولی قواعد کی 22، عبادات سے متعلق 4، فوجداری معاملات سے متعلق 4، دیوانی معاملات سے متعلق 19، اور قضا و دعوی سے متعلق 9، کل کتنے ہو گئے؟ اس طرح ان کے نزدیک اہم قواعد کی تعداد 86 ہوتی ہے۔ آگے اس طرح ان کے نزدیک
اہم قواعد کی تعداد 86 ہوتی ہے۔ حوالہ اس کا لکھیے، قواعد کلیہ اور ان کا آغاز و ارتقاء۔ قواعد کلیہ اور ان کا آغاز و ارتقاء۔ قواعد کلیہ اور ان کا آغاز و ارتقاء از ڈاکٹر محمود احمد غازی۔ یہ کتاب آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پی ڈی ایف میں بھی موجود ہے۔ قواعد کلیہ اور ان کا آغاز و ارتقاء، ڈاکٹر محمود احمد غازی۔ کل قواعد کی تعداد ہو جاتی ہے 86۔ کل قواعد کی تعداد کتنی ہے؟ 86۔ تو ڈاکٹر محمود احمد غازی نے ان تمام کو اپنی اس کتاب میں لکھ بھی دیا ہے، ان کی تشریح بھی کی ہے اور ان کی مثالیں بھی پیش کی ہیں۔ اور تقریباً یہی قواعد وہ ہیں جو ڈاکٹر مصطفیٰ احمد زرقا نے بھی المدخل الفقہی العام میں لکھا ہے۔ المدخل الفقہی العام کے اندر بھی یہ سارے قواعد موجود ہیں، اور بہت حد تک ڈاکٹر محمود احمد غازی نے شیخ زرقا کی اس کتاب کو سامنے رکھ کر ہی یہ ساری باتیں لکھی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تیسرا پیراگراف لکھیے، بعض فقہائے کرام جیسے علامہ ابن نجیم مصری، تاج الدین سبکی، تاج الدین سبکی اور دور حاضر کے اکثر علماء نے قواعد فقہ میں سے بعض فقہائے کرام جیسے ابن نجیم مصری اور تاج الدین سبکی اور اس دور کے اکثر علماء نے ان قواعد میں سے، یعنی کون قواعد؟ یہی جو پر بیان ہوئے ہیں تمام قواعد، ان تمام قواعد میں سے 6 قواعد کو قواعد کلیہ اور اساسیہ کا درجہ دیا ہے۔ یعنی جو بھی چاہے 400 قواعد آپ مان لیں، چاہے 86 مان لیں، چاہے 130 مان لیں، بہرحال جتنے قواعد ہیں ان تمام قواعد میں سے 6 قواعد کو قواعد کلیہ اور اساسیہ کا درجہ دیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ 6 قواعد کو، وہ قواعد مندرجہ ذیل ہے، لکھیے۔ نمبر 1، لا ثواب الا بالنیہ، لا ثواب الا بالنیہ۔ یہ سب یاد رکھیے ذہن میں، باتیں بہت اہم باتیں ہیں، قیمتی باتیں ہیں۔ نمبر 1، لا ثواب الا بالنیہ، نیت کے بغیر ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ نمبر 2، الامور بمقاصدها، الامور بمقاصدها، بہت سے معاملات کا جو حکم ہوتا ہے ان کے مقصد کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ یہ سب قواعد آگے آئیں گے، پریشان نہ ہو آپ، سر دست صرف قاعدے لکھ لیجئے، آگے پوری تشریح آئے گی۔ الامور بمقاصدها۔ نمبر 3 لکھیے، الیقین لا یزول بالشک، الیقین لا یزول بالشک۔ سمجھ رہے ہیں؟ الیقین لا یزول بالشک۔ نمبر 4، المشقۃ تجلب التیسیر، المشقۃ
تجلب التيسير. المشقت تجلب التيسير. نمبر 5 لکھیے الضرر یزال. الضرر ضاد سے رہے گا، یزال زے سے رہے گا. الضرر یزال، ضرر کو زائل کیا جائے گا، دور کیا جائے گا. ان کی سب کی تفصیلات آئے گی. ضرر کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، ضرر عام ہوگا تو کیا ہوگا، ضرر خاص ہوگا تو کیا ہوگا، ضرر سے مراد کیا ہوتا ہے، وہ تمام باتیں آگے آئیں گی. ازالہ کتنا کیا جائے گا، مکمل کیا جائے گا، تھوڑا بہت کیا جائے گا، یا بقدر ضرورت کیا جائے گا، یہ ساری تفصیلات آگے آئیں گی، بشرطے کہ آپ ناغہ نہ کریں. سمجھ رہے ہیں؟ ناغہ کریں گے تو تفصیلات آئیں گے بھی تو آپ کے لیے نہ آئی ہوئی مانی جائیں گی. تو الضرر ازال. نمبر 6 العادت محکمۃ او محکمۃ، دونوں پڑھا جاتا ہے. العادت محکمۃ، محکمۃ بھی پڑھتے ہیں، محکمۃ بھی پڑھتے ہیں، تفصیل آئے گی بعد میں، کیوں پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں، کاہے پڑھتے ہیں، مثالیں کیا ہوئی بعد میں. تو یہ 6 قواعد ایسے ہیں جن کو اس دور کے تقریباً تمام علماء فقہا اور ماضی بعید کے ابن نجی مصری، تاج الدین سبکی وغیرہ نے ان کو اصلی اساسی قواعد قرار دیا ہے. یعنی یہ وہ قواعد ہیں جو تقریباً فقہ کے تمام ابواب میں فٹ ہو جاتے ہیں. نمبر 1 لا ثواب الا بالنیہ. نمبر 2 الامور بمقاصدها. نمبر 3 الیقین لا یزول بالشک. نمبر 4 المشقۃ تجلب التیسیر. نمبر 5 الضرر یزال. نمبر 6 العادۃ محکمۃ. حوالہ لکھ لیجئے المدخل الفقہی العام، المدخل الفقہی العام، جلد 2 صفحہ 971. المدخل بھی پی ڈی ایف میں مل جائے گی آپ کو، وہاں سے لے سکتے ہیں. المدخل بھی، ان جو کتابوں کا نام میں بولتا جا رہا ہوں، کوئی صاحب اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے گروپ پہ ڈال دیں تو جمی افراد کے استفادے کا ثواب پائیں گے. المدخل الفقہی العام، جلد 2 صفحہ 971. لکھا آپ نے؟ تو یہ ہو گیا آپ کے سامنے آ گیا کیا اساسی قواعد کی تعداد کیا ہے، تقسیم کیا ہے، وہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے آ گئیں. اور ایک مفید چیز تھی یہ، سمجھ رہے ہیں، یہ ایک مفید چیز تھی جو آپ کے سامنے آئی. اب اس کے بعد کیا آتا ہے، اب اس کے بعد آتا ہے قواعد فقہیہ کے مآخذ. سمجھ رہے ہیں؟ لکھیے، ہیڈنگ ڈالیے قواعد فقہیہ کے مآخذ. جی دیکھیے کہ قواعد فقہیہ کو بنانے کے بنیادی طور پر قواعد فقہیہ کو بنانے کے بنیادی طور پر 3 مآخذ ہوتے ہیں. نمبر 1 نص شرعی کا جملہ. نمبر 1 نص شرعی کا جملہ، یعنی بہت سے قواعد ایسے ہیں جو قرآن مجید کی آیت یا حدیث مبارکہ کا من وعن جملہ ہوتا ہے.
حدیث مبارکہ کا، یعنی قرآن میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہی قاعدہ بن جاتا ہے، یا حدیث میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے اسی کو ڈائریکٹ فقہ قاعدے کے طور پہ استعمال کر لیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ قرآن مجید کی کسی آیت یا حدیث کا ٹکڑا منوعن جملہ قاعدہ بن جاتا ہے. جیسے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جیسے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اب یہ مستقل ایک قاعدے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، حالانکہ یہ ہے قرآن مجید کی ایک آیت ہے، لیکن اتنا جامع یہ جملہ ہے، قرآن مجید کی آیت اتنی جامع ہے کہ باضابطہ ایک اصول اور ایک قاعدے کی حیثیت رکھتا ہے. یہ آیت مستقل ایک قاعدے کی حیثیت رکھتی ہے. مولانا شبیر صاحب تو ایسے اپنے زلفیں پھیلائے ہوئے ہیں، لگتا ہے کہ گرمی کا موسم آ گیا ہے. بھیگی زلفیں روشن چہرہ تو کس کو کس پر ترجیح، ایک قصیدہ دھوپ پہ لکھوں ایک غزل برسات کے نام. تو چلیے بہرحال تو کیا بتایا. اچھا اسی طرح کل مسکرن حرام، دیکھیے کل مسکرن حرام. ابھی دیکھیے حدیث شریف کا ٹکڑا ہے لیکن باضابطہ یہ قاعدہ بن چکا ہے، یہ کل مسکرن حرام. اسی طرح الخراج بالضمان، اسی طرح الخراج بالضمان. اب یہ جملہ جو ہے قاعدہ بن گیا ایک دم، فقہا اس کو باضابطہ قاعدے کے طور پر بیان کرتے ہیں. یعنی یہ جملے اتنے جامع معنی ہیں کہ بہت سی جزئیات خود اپنے اندر شامل کیے ہوئے ہیں، اس لیے ان کو تو معلوم یہ ہوا کہ بہت سے قواعد ایسے ہیں جو نص شرعی کا جملہ ہیں، تو نص ہی سے جملہ بن جاتا ہے، وہ قاعدہ بن جاتا ہے. نمبر 2 لکھیے، نص شرعی سے استنباط کیا ہوا جملہ. نمبر 2 لکھیے، نص شرعی سے استنباط کیا ہوا جملہ. جی لکھیے، یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کہ وہ جملہ کہ وہ قاعدہ نص شرعی کا جملہ نہیں ہوتا ہے، نص شرعی کا جملہ نہیں ہوتا ہے، لیکن نص شرعی کے مختلف جملوں کا یا مضامین کا نچوڑ ہوتا ہے، وہ قاعدہ جو ہے نص شرعی کا جملہ تو نہیں ہوتا ہے لیکن نص شرعی کا نچوڑ ہوتا ہے. جیسے المشقۃ تجلب التیسیر، جیسے المشقۃ تجلب التیسیر. جیسے المشقۃ تجلب التیسیر، یہ قاعدہ نص کا جملہ نہیں ہے، نص کا جملہ نہیں ہے. نص سمجھ رہے ہو نا، یہ نص نہیں جو انسان کے ہاتھ پیر میں ہوتی ہے. بہت سے لوگ یہی نص سمجھتے ہیں، نص کا جملہ نہیں ہے. لیکن یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کیا ہے؟ یرید اللہ بکم اليسر ولکن یرید بکم العسر نا، یہ تو آیت ہے. یرید اللہ بکم اليسر،
اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتے ہیں. ولا یرید بکم العسر، تنگی نہیں چاہتے. دیکھیے مثلا میں کیا لکھا ہے، المشقۃ تجلب التیسیر، یہ یہ نص کا جملہ نہیں ہے، لیکن یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید ولکن یرید بکم ہے یا منکم ہے، یہ مجھے شک ہو رہا تھوڑا سا، ایک منٹ. کیونکہ جو لوگ غیر حافظ ہوتے ہیں ان کے یہاں یقین کم ہوتا ہے. یہ ہے ہاں، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، یہ ہے. ٹھیک ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اس آیت کا واضح مفہوم ہے. تو اب دیکھیے، المشقۃ تجلب التیسیر یہ قاعدہ ہے اور اساسی قواعد میں سے ہے، لیکن کسی حدیث کا ٹکڑا نہیں ہے، نہ کسی قرآن کی کوئی آیت ہے، بلکہ کیا ہے، یہ قرآن کی آیت کا سے استنباط کیا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن مجید کی آیت سے یہ استنباط کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے دیکھیے کہ الغرم بالغنم یہ قاعدہ ہے، الغرم بالغنم. اب یہ قاعدہ الخراج بالزمان ہی سے ماخوذ ہے، الخراج بالزمان سے ماخوذ ہے. تو الغرم بالغنم حدیث کا مستقل ٹکڑا تو نہیں ہے، لیکن الخراج بالزمان کا جو مفہوم ہے وہی مفہوم اس کے اندر آ گیا ہے. اس کی بہت سی مثالیں، بلکہ جتنے قواعد ہم پڑھائیں گے آگے وہ سب آئیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جب وہاں پہ ہم لکھائیں گے کس قاعدے کی اصل کیا ہے، بات سمجھ آئی؟ جب ہم قواعد پڑھائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ اس قاعدے کی اصل کیا ہے، تو یہ باتیں وہاں پہ آ جائیں گی کہ اس قاعدے کی اصل قرآن مجید ہے، یا اس قاعدے کی اصل حدیث ہے، یا اس قاعدے کی اصل استنباط ہے، یا کیا ہے. نمبر 3 لکھیے، بعض قواعد ایسے بھی ہیں، الغرمو کے آگے الغنم ہے، غین میم نون، غین نون میم، الغرم بالغنم. نمبر 3 لکھیے، بعض قواعد ایسے بھی ہیں جو نہ نص کا جملہ ہیں، جو نہ نص کا جملہ ہیں اور نہ ہی نص سے مستنبط ہیں، اور نہ ہی نص سے مستنبط ہیں، بلکہ وہ اجماع کی بنیاد پر بنے ہیں، بلکہ وہ اجماع کی بنیاد پر بنے ہیں. جیسے الاجتہاد لا ينقض بالاجتہاد، الاجتہاد لا ينقض بالاجتہاد، یہ اس پر فقہا کا اجماع ہے کہ یہ جملہ باقاعدہ ایک قاعدے کے طور پر استعمال ہوگا. الاجتہاد لا ينقض بالاجتہاد، ٹھیک ہے. الاجتہاد لا ينقض بالاجتہاد، اس کا حوالہ لکھیے پورے کا، فقہی قواعد صفحہ نمبر 60، فقہی قواعد صفحہ نمبر 60، فقہی قواعد صفحہ نمبر 60 لکھا آپ نے. تو یہ دیکھا کہ جو ہمارے قواعد فقہیہ ہیں، یہ قواعد فقہیہ کہاں سے بنتے ہیں، کیسے بنتے ہیں، اس کی تفصیل آپ کے سامنے آئی کہ بعض قواعد ایسے ہیں جو باضابطہ نص شرعی کا جملہ ہوتے ہیں، بعض قواعد ایسے ہوتے ہیں جو نص شرعی کا جملہ نہیں ہوتے ہیں لیکن نص شرعی سے مستنبط ہوتے ہیں، یعنی نص شرعی میں وہ بات آئی ہوئی ہوتی ہے، اسی کا مفہوم اس قاعدے میں ادا کیا جاتا ہے. اور بعض قواعد وہ ہوتے ہیں جو صرف اجماع کی بنیاد پر قواعد بنے ہوتے ہیں،
اور چونکہ اجماع بھی حجت ہے اس لیے اس قاعدے کو بھی حجت کا درجہ دیا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب چلیے اس کے آگے ہے قواعد فقہیہ پر مطبوعہ کتابیں۔ قواعد فقہیہ پر مطبوعہ کتابیں، جی ان محاضرات کو ہلکے میں نہیں لینا بھائی، یہ ہلکے میں لینے والی چیز نہیں ہے، یہ سب چیزیں ذہن میں بٹھائیے، معلومات کا بہت بڑا حصہ ہے یہ۔ قواعد فقہیہ پر مطبوعہ کتابیں، نمبر 1 لکھیے تأسیس النظر، تأسیس النظر، مصنف کا نام لکھیے ابو زید الدبوسی، تأسیس النظر ابو زید الدبوسی۔ تأسیس النظر ابو زید الدبوسی۔ تو ایک مرتبہ وہاں پہ کہاں پہ ہاں اجین میں سیمینار ہو رہا تھا جب، تو وہاں پر ایک صاحب عرب سے آئے تھے، ان کا محاضرہ ہو رہا تھا، تو اس میں ایک صاحب نے وہی کھڑے ان کا محاضرہ ہو رہا تھا، لیکچر ہو رہا تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ قواعد فقہیہ پر سب سے پہلی مطبوعہ کتاب کون سی ہے؟ تو اس میں احقر نے اسی کتاب کا نام بتایا تھا، تو مجھے انہوں نے قواعد پر ایک کتاب بھی دی تھی، تو اس کو ذہن میں رکھیے کہ قواعد پر باضابطہ مطبوعہ جو کتاب ہے اس وقت موجود، وہ تأسیس النظر ابو زید دبوسی کی ہے، تو یہ کبھی آپ کے بھی انعام پانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ تأسیس النظر ابو زید الدبوسی۔ نمبر 2 اصول الکرخی لأبی الحسن الکرخی، اصول الکرخی ابو الحسن الکرخی۔ نمبر 3 لکھیے الاشباہ والنظائر لابن نجیم المصری، الاشباہ والنظائر، مصنف کا نام لکھیے ابن نجیم المصری۔ نمبر 4 لکھیے اس کا بھی نام ہے الاشباہ والنظائر، نمبر 4 لکھیے اس کا بھی نام ہے الاشباہ والنظائر، مصنف کا نام ہے تاج الدین السبکی، تاج الدین السبکی۔ نمبر 5 لکھیے اس کا بھی نام ہے الاشباہ والنظائر، نمبر 5 الاشباہ والنظائر، اس کتاب کا بھی نام ہے۔ اس کے مصنف ہیں جلال الدین سیوطی، جلال الدین السیوطی، جلال الدین السیوطی۔ مولانا سہراب صاحب لگتا ہے بمبئی پہنچ گئے ہیں، اس لیے کہ اتنی خوبصورت بلڈنگ بمبئی ہی میں ہو سکتی ہے، فیض آباد میں تو ہو نہیں سکتی ہے۔ تو الاشباہ والنظائر جلال الدین سیوطی کی۔ نمبر 6 لکھیے مجامع الحقائق، مجامع الحقائق، مجامع الحقائق، اس کے مصنف کا نام ہے ابو سعید محمد الخادمی، ابو سعید محمد الخادمی، ابو سعید محمد الخادمی۔ نمبر 7 لکھیے مجلۃ الاحکام العدلیہ، یہ کتاب جو مستقل دوسرے فن پہ ہے، لیکن اس کے شروع میں 99 قواعد شامل ہیں، وہی 99 قواعد ہم پڑھائیں گے آپ کو۔ نمبر 7 مجلۃ الاحکام العدلیہ، مجلۃ الاحکام
العدلیہ. نمبر 8 لکھیں شرح القواعد الفقہیہ. نمبر 8 لکھیں مجلۃ الاحکام العدلیہ کا کوئی ایک مصنف نہیں ہے. مصنف کی جگہ لکھ لیجیے مجموعۃ من العلماء. مجموعۃ من العلماء جیسے فتاوی ہندیہ ہے نا، اس کا کوئی خاص مصنف نہیں ہے. الموسوعۃ الفقہیہ اس کا کوئی خاص مصنف نہیں ہے، بلکہ علماء کے ایک جماعت نے مل کر تیار کیا. تو اسی طریقے سے مجلۃ الاحکام العدلیہ، اس کو بھی علماء کی ایک جماعت نے مل کر تیار کیا ہے. باقی اس کا تفصیلی تعارف آئے گا کل یا پرسوں میں انشاءاللہ. ہو سکتا ہے کل ہی آ جائے کہ مجلۃ الاحکام العدلیہ کب لکھی گئی، کیسے لکھی گئی، کون سے لوگ اس میں شامل تھے، کتنے لوگوں کی کمیٹی بنائی گئی، کہ کس نے اس کا مشورہ دیا تھا، کس کی حکومت میں یہ کام ہوا تھا، کتنے جلدوں میں یہ کام ہوا ہے، کون کون سے موضوعات اس کے اندر شامل ہیں. یہ ساری تفصیلات کے لیے 1 یا 2 دن کا انتظار کیجیے. ٹھیک. نمبر 8 شرح القواعد الفقہیہ احمد بن محمد الزرقاء. شرح القواعد الفقہیہ، مصنف کا نام لکھیے احمد بن محمد الزرقاء. احمد بن محمد الزرقاء. نمبر 9 لکھیے القواعد الفقہیہ. القواعد الفقہیہ، مصنف کا نام ہے ڈاکٹر یعقوب بن عبد الوہاب البا حسین. ڈاکٹر یعقوب بن عبد الوہاب البا حسین. البا الف لام زبر البا زبر با، البا ہو گیا اور آگے حسین لکھ دیجئے، حسن حسین والا. القواعد الفقہیہ ڈاکٹر یعقوب بن عبد الوہاب البا حسین. انہی کی کتاب اور ہے، دیکھیے 10 نمبر پہ المفصل فی القواعد الفقہیہ. ان سب کتابوں کا نام لکھا دے رہے ہیں تاکہ بعد میں آپ کو حوالہ لکھنے میں آسانی رہے. بات سمجھ میں آئی؟ جب میں قواعد فقہیہ پڑھاؤں گا تو ان کتابوں کے بار بار حوالے آئیں گے. نمبر 10 لکھیے المفصل فی القواعد الفقہیہ. مصنف وہی ہیں ڈاکٹر یعقوب بن عبد الوہاب. ٹھیک ہے. نمبر 11 لکھیے الوجیز فی شرح القواعد الفقہیہ. الوجیز، پہلے جیم پھر زے، الوجیز فی شرح القواعد الفقہیہ. الوجیز فی شرح القواعد الفقہیہ. اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر عبد الکریم زیدان. ڈاکٹر عبد الکریم زیدان. زیدان وہی 2 زید والے. الوجیز فی شرح القواعد الفقہیہ ڈاکٹر عبد الکریم زیدان. نمبر 12 لکھیے قواعد الفقہ امیم الاحسان مجددی. قواعد الفقہ امیم الاحسان مجددی. امیم الاحسان مجددی. نمبر 13 لکھیے القواعد الکلیہ والضوابط الفقہیہ. القواعد الکلیہ والضوابط الفقہیہ. القواعد الکلیہ والضوابط الفقہیہ. ڈاکٹر محمد عثمان شبیر. ان کی کتاب کا حوالہ بھی بار بار آئے گا. عثمان شبیر کی کتاب کا بہت اچھا کام کیا انہوں نے بھی. القواعد الکلیہ والضوابط الفقہیہ، محمد عثمان شبیر، ڈاکٹر محمد عثمان شبیر.
آپ سوچتے ہوں گے کہ پھر ہندوستان کے لوگوں نے کون سا کام کیا ہے اس میں تو کسی ہندوستانی کا نام ہی نہیں آ رہا ہے. ایک کتاب اور لکھی ہے بہت اچھی، الفرائد البہیہ. الفرائد فریدتن کی جمع فرائد. الفرائد البہیہ فی القواعد والفوائد الفقہیہ. الفرائد البہیہ فی القواعد والفوائد الفقہیہ. فی القواعد والفوائد، فائدہ کی جمع فوائد، والفوائد الفقہیہ. یہ مجلۃ الاحکام العدلیہ سے پہلے بھی ایک کتاب لکھی گئی ہے یہ، اور دونوں ترک کیا کہتے ہیں یہی دو ترکی کے دونوں لکھی ہوئی کتابیں ہیں. اس کے مصنف ہیں محمود الحمزاوی. محمود الحمزاوی بڑا خاص ہے، محمود الحمزاوی. محمود الحمزاوی. کتنی کتابیں ہو گئی؟ 14. ایک کتاب اور لکھیے، القواعد الفقہیہ. القواعد الفقہیہ. القواعد الفقہیہ. اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر علی احمد ندوی. ڈاکٹر علی احمد الندوی. ایک کتاب اور لکھ لیجئے، لاسٹ کتاب، اس کا نام ہے، نہیں لاسٹ مت لکھیے، ایک کتاب اور آئے گا. ایک کتاب اور آئی ہے ذہن میں اچانک، اس کا بھی نام لکھیے گا. ایک کتاب ہے موسوعۃ القواعد والضوابط الفقہیہ. موسوعۃ القواعد والضوابط الفقہیہ. موسوعۃ القواعد موسوعۃ القواعد والضوابط الفقہیہ الحاکمۃ للمعاملات المالیہ. الحاکمۃ بڑا خاص ہے، الحاکمۃ للمعاملات المالیہ. بات سمجھ میں آئی؟ ابرار شیخ سر پہ ہاتھ رکھے ہو، کیا بہت غمگین ہو؟ لکھا آپ نے موسوعۃ القواعد والضوابط الفقہیہ الحاکمۃ للمعاملات المالیہ. یہ کتاب 3 جلدوں میں ہے، موسوعۃ القواعد والضوابط الفقہیہ الحاکمۃ للمعاملات المالیہ. اس کے مصنف ہیں علی احمد الندوی. ڈاکٹر علی احمد ندوی ہی اس کے بھی مصنف ہیں. ڈاکٹر علی احمد الندوی ہی اس کے مصنف ہیں. ایک کتاب کا اور نام لکھ لیجئے بس، اس کتاب کا نام ہے معلمۃ زاید. معلمۃ زاید للقواعد الفقہیہ والاصولیہ. معلمۃ زاید للقواعد الفقہیہ والاصولیہ. معلمۃ زاید معلمۃ الزائد للقواعد الفقہیہ والاصولیہ. یہ کتاب، یہ جو میں نے آپ کے سامنے لگائی ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، معلمۃ الزائد للقواعد الفقہیہ والاصولیہ. یہ تقریباً 41 جلدوں میں ہے. بات سمجھ آئی؟ کتنے جلدوں میں ہے یہ؟ 41 جلدوں میں یہ کتاب ہے، اور قواعد و ضوابط پر یہ کتاب ہے، قواعد فقہیہ پر ہے. ان میں سے اگر آپ کے پاس 3 کتابیں اگر ہوں تو کافی ہے.
ایک تو یعقوب بن عبد الوہاب کی جو کتاب میں لکھا ہے المفصل فی القواعد الفقہیہ، یہ کتاب بہت اہم ہے۔ دوسری کتاب ہے القواعد الکلیہ والضوابط الفقہیہ عثمان شبیر والی، تو عثمان شبیر کی ایک کتاب، دوسری المفصل، اور تیسری موسوعۃ القواعد علی احمد ندوی کی۔ یہ تین کتابیں اگر آپ کے پاس ہیں تو قواعد فقہیہ سے متعلق بڑا ذخیرہ اچھی تشریح کے ساتھ، واضح مثالوں کے ساتھ آپ کے پاس ہو جائے گا۔ 16 کتابوں کا تقریباً یا 17 کتابوں کا ہم نے نام لکھا دیا ہے آپ کو، 16-17 کتابوں کا نام لکھا دیا ہے۔ ان میں سے اگر 7-8 کتابوں کا نام آپ یاد رکھ لیں گے تو آپ ہندوستان کی دنیا میں چاہے قواعد فقہیہ پڑھے ہو چاہے نہ پڑھے ہوں، بہت بڑا مولانا آپ کو لوگ مانیں گے۔ اتنی کتابیں ان کو صرف قواعد فقہیہ پہ معلوم ہیں، تو کتنے قواعد ان کو معلوم ہوں گے، چاہے معلوم ایک بھی نہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال یہ کتابیں آپ یاد رکھ کر لیجئے۔ آخری کتاب کے مصنف کا بھی کوئی نام نہیں ہے، اس لیے کہ اس کتاب کو بھی مجموعۃ من العلماء نے تیار کیا ہے، علماء کی ایک جماعت نے معلمۃ الزائد کو بھی تیار کیا ہے۔ اچھا، اس کے اندر خصوصیت یہ بھی ہے معلمۃ الزائد کے اندر کہ اس کے اندر صرف احناف، مالکیہ، شوافع، حنابلہ ہی کے نہیں بلکہ ظاہریہ کے اصول قواعد فقہیہ بھی ہیں۔ اسی طریقے سے شیعوں کے بھی اصول کیا کہتے ہیں قواعد فقہیہ بھی اس کے اندر آ گئے ہیں۔ تو اس طریقے سے کئی دبستان فقہ کے اصول، قواعد فقہ اور اصول فقہ اس کے اندر آ گئے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اچھی کتاب ہے، لیکن اتنی جلدوں میں پڑھے گا کون؟ یہ بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور ہندوستان میں اتنی جلدوں میں خریدے گا کون؟ اس سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی خریدے گا تو اس کا پیسہ کون دے گا؟ یہ اس سے بھی بڑا سوال ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کو ضرورت ہو تو صرف یہ 3 کتابیں منگا لو بس۔ المفصل اگر آپ کے پاس ہے، القواعد الکلیہ آپ کے پاس ہے، موسوعۃ القواعد علی احمد ندوی کی ہے، تو بس یہ 3 کتابیں بہت کافی ہیں آپ کے لیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو ایک بڑا اچھا آپ کے سامنے آ گیا بھی۔ اچھا، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اردو میں تو کسی کتاب کا نام اس کے اندر آیا ہی نہیں، تو اردو میں کوئی بہت بڑا کام اس پہ ہوا بھی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ابھی ہمارے پڑوسی ملک کے ایک ہیں مفتی شاد محمد شاد، انہوں نے ماشاءاللہ اچھا کام کیا ہے، لیکن وہ یہاں تک پہنچا نہیں ہے۔ اور ہم نے بھی اپنے پاس کافی بڑا ذخیرہ تیار کر لیا ہے قواعد فقہیہ کی تشریح وغیرہ کا، لیکن اب اس کو چھپنے میں ہنوز دلی دورست۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب وہ کب چھپے گا، کب آئے گا، تب دیکھا جائے گا۔ تو سب سے بڑا مسئلہ یہ کتابوں کی تعداد پیسے بہت لگ جاتے ہیں، اچھا خاصا پیسہ اس میں صرف ہوتا ہے، اور ابھی ہم لوگ اس پوزیشن میں نہیں ہیں۔ ابھی تو ہم لوگ دارالفتہ کی تعمیر و ترقی میں لگے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ جب ضرورت ہوگی تو دیکھا جائے گا اس کو۔ بہرحال چلیے، تو یہ ہو گیا آپ کے سامنے۔ اس کے علاوہ اگر آپ لکھنا چاہیں تو اردو میں 1-2 کتابوں کے نام لکھ لیجئے۔ ایک کتاب لکھ لیجئے یہی فقہی قواعد، فقہی قواعد، لیکن اس کے اندر کوئی بہت زیادہ جان نہیں ہے، لکھ لیجئے بہرحال آپ فقہی قواعد، چونکہ انہوں نے بیچارے نے محنت کی ہے تو ظاہر سی بات ہے۔ فقہی قواعد، مفتی محمد خالد صدیقی اس کے مصنف ہیں۔ فقہی قواعد، مفتی محمد خالد صدیقی۔ دوسری کتاب کا نام لکھ لیجئے قواعد فقہیہ آغاز و ارتقاء، قواعد کلیہ اور ان کا آغاز و ارتقاء۔ ہاں، قواعد کلیہ اور ان کا آغاز و ارتقاء، ڈاکٹر محمود احمد غازی، ڈاکٹر محمود احمد غازی۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی۔ اور ایک کتاب ہے مفتی جعفر ملی صاحب کی، کیا نام اس کتاب کا؟ کیا نام ہے؟ الاصول والقواعد۔ ہاں، الاصول والقواعد للفقہ الاسلامی، مفتی محمد جعفر ملی رحمانی، الاصول والقواعد۔ اور ایک کتاب اور لکھ لیجئے
اس کا نام ہے فقہ حنفی کے اساسی قواعد. فقہ حنفی کے اساسی قواعد. یہ ہیں، اس کے مصنف ہیں ابو العرفان محمد انور میگھالوی. ابو العرفان محمد انور میگھالوی. ابو العرفان محمد انور میگھالوی. اور چوتھی کتاب قواعد فقہیہ کا تحقیقی مطالعہ. ہاں، فقہی قواعد کا تحقیقی مطالعہ اس کتاب کا نام ہے. فقہی قواعد کا تحقیقی مطالعہ، مفتی شاد محمد شاد. تو اس طریقے سے 4-5 کتابیں اردو میں بھی ہیں جو میرے علم میں ہیں. باقی اور کسی نے کام کیا ہو تو وہ میں نہیں جانتا. ان کتابوں سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. میں چونکہ زیادہ تر جو استفادہ کرتا ہوں عربی کتابوں سے کرتا ہوں، اس لیے اس کے بارے میں اردو میں اتنے ہم کو نہیں. تو یہاں تک کے ہو گیا. اب آگے کیا ہے؟ کون سا عنوان ہے؟ اب آگے ہے تاریخ تدوین قواعد فقہ. لکھیے، ایک عنوان میں ڈالیے. لکھیے، لکھیے قواعد فقہیہ کی تدوین تاریخ. نہیں، تدوین تاریخ نہیں، کیا بولیں گے؟ قواعد فقہیہ کی تاریخ تدوین کے سلسلے میں زیادہ تفصیلات نہیں ملتی ہیں. البتہ ماضی قریب میں ہماری تعبیرات بدل جائیں تو مت سمجھنا کہ ہم کو معلوم نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس لکھا ہوا نہیں ہے. میں زبانی بول کے لکھا دیتا ہوں، تو کچھ اشاریہ رکھتا ہوں اپنے پاس. کیا بتا رہا تھا؟ البتہ ماضی قریب میں قواعد فقہیہ پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، البتہ ماضی قریب میں قواعد فقہیہ پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں اس کی تاریخ کو بیان کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے. ان میں اس کو بیان کرنے کا اہتمام کیا گیا. قواعد کی تدوین کی تاریخ کے سلسلے میں قواعد کی تدوین کی تاریخ کے سلسلے میں کوئی صاحب اس کو اگر کمپیوٹر پہ لکھ کے ہم کو بھیج دے تو ہمارا بھی فائدہ ہو جائے گا، کہ محفوظ ہو جائے گا آئندہ سالوں کے لیے اور تفصیلی مطالعے کے لیے المدخل الفقہی العام، المدخل الفقہی العام، صفحہ 969، صفحہ 969. القواعد الفقہیہ صفحہ 120. المفصل فی القواعد الفقہیہ، المفصل فی القواعد الفقہیہ صفحہ 120. ڈاکٹر یعقوب بن عبد الوہاب کی القواعد
ڈاکٹر یعقوب بن عبد الوہاب کی القواعد، صفحہ 283، صفحہ 283۔ عثمان شبیر کی القواعد الکلیہ، صفحہ 48۔ عثمان شبیر کی القواعد الکلیہ، صفحہ 48۔ اور ڈاکٹر علی احمد ندوی کی القواعد الفقہیہ، اور ڈاکٹر علی احمد ندوی کی القواعد الفقہیہ، صفحہ 87۔ صفحہ 87 اور ان کے بعد کے صفحات کا دیکھنا بے انتہا مفید ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی ان کتابوں میں ان صفحات پر اس سے متعلق تفصیلی مباحث موجود ہیں۔ اس کو میں نے اس لیے لکھا دیا کہ آپ کو مزید تلاش نہ کرنا، آپ کتاب ڈاؤن لوڈ کریے، اس کے آگے دیکھنا، پڑھنا شروع کر دیجیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو کیا کیا لکھا ہے میں نے؟ المدخل میں کہاں دیکھنا ہے؟ صفحہ 979 پر مل جائے گا آپ کو۔ المفصل میں 120 پہ مل جائے گا۔ القواعد الفقہیہ جو یعقوب صاحب کی، اس میں 283 پہ مل جائے گا۔ القواعد الکلیہ صفحہ 48 پہ مل جائے گا۔ القواعد الفقہیہ للندوی میں صفحہ 87 پہ مل جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب آگے لکھیے۔ المدخل کا صفحہ نمبر 969 بتایا میں نے، 969 صفحہ 969۔ اب لکھیے، ڈاکٹر عثمان شبیر نے قواعد فقہیہ کی تدوین کو، ڈاکٹر عثمان شبیر نے قواعد فقہیہ کی تدوین کو 4 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ 4 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، دور نبوت سے تیسری صدی کے آخر تک۔ نمبر 1، دور نبوت سے تیسری صدی کے آخر تک۔ یہ جو پڑھا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو، یہ میں نے پچھلے سال نہیں پڑھایا تھا۔ اس سال کے لوگوں سے کچھ زیادہ ہی محبت ہمیں ہے، تو میں نے سوچا یہ چیز پڑھا دیتے ہیں۔ ہاں، کیا بتایا میں نے؟ نمبر 1 کیا کیا انہوں نے؟ دور نبوت سے پہلے کیا بتایا تھے؟ ہاں، تیسری صدی کے آخر تک۔ نمبر 2، تیسری صدی کے آخر سے 9ویں صدی کے آخر تک۔ تیسری صدی کے آخر، یا یہ لکھ لیجیے اس کو، پہلی صدی کے شروع سے، پہلی صدی کے آغاز سے 9ویں صدی کے آخر تک۔ پہلی کریں، چوتھی، تیسری صدی ختم ہوگی تو چوتھی شروع ہوگی۔ چوتھی صدی کے آغاز سے 9ویں صدی کے آخر تک۔ نمبر 1 کیا لکھا ہے میں نے؟ دور نبوت سے تیسری صدی کے آخر تک۔ نمبر 2، چوتھی صدی کے آغاز سے 9ویں صدی کے آخر تک۔ نمبر 3 لکھیے، تیسرا لکھیے، 10ویں صدی کی ابتدا سے، 10ویں صدی کی ابتدا سے 13ویں صدی کے آخر تک۔ 13ویں صدی کے آخر تک۔ بریکٹ میں لکھ لیجئے گا۔ شیخ عمار کہاں گھور رہے بھائی؟ ہاں، لکھا آپ نے؟ بریکٹ میں لکھیے،
یعنی مجلۃ الاحکام العدلیہ کی تصنیف تک، یعنی مجلۃ الاحکام العدلیہ کی تصنیف تک۔ بریکٹ میں لکھیے گا، لکھا نا، پہلے کیا لکھا؟ دور نبوت سے تیسری صدی کے آخر تک، دوسرا چوتھی صدی کے شروع سے نویں صدی کے آخر تک، تیسرا 10ویں صدی کے آغاز سے 13ویں صدی کے آخر تک، یعنی مجلۃ الاحکام العدلیہ کی تصنیف تک۔ نمبر 4 لکھیے، 14ویں صدی سے دور آخر تک، 14ویں صدی کے آغاز سے دور حاضر تک۔ حوالہ لکھ لیجئے، القواعد الکلیہ صفحہ 48، القواعد الکلیہ صفحہ 48۔ جی اب آگے لکھیے، ڈاکٹر عثمان شبیر کے علاوہ حوالہ میں لکھا ہے القواعد الکلیہ صفحہ 48۔ اب لکھیے، ڈاکٹر عثمان شبیر کے علاوہ باقی مصنفین نے تدوین قواعد کے مراحل کو، تدوین قواعد کے مراحل کو صرف 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے، صرف 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، دور نبوت سے 7ویں صدی تک، دور نبوت سے 7ویں صدی تک، دور نبوت سے 7ویں صدی تک۔ نمبر 2، اچھا بریکٹ میں لکھ لیجئے، بریکٹ میں لکھیے، بریکٹ میں لکھیے کہ یعنی تدوین فقہ کا ابتدائی اور بنیادی زمانہ، تدوین فقہ کا ابتدائی یعنی ابتدائی اور بنیادی زمانہ۔ نمبر 2 لکھیے، 7ویں صدی کے آخر سے 10ویں صدی کے آخر تک، 7ویں صدی کے آخر سے 10ویں صدی کے آخر تک، 7ویں صدی کے آخر سے 10ویں صدی کے آخر تک۔ بریکٹ میں لکھیے، یعنی قواعد فقہیہ کی مزید توضیح و اضافہ کا زمانہ، یعنی قواعد فقہیہ کی مزید توضیح و اضافہ کا زمانہ۔ نمبر 3 لکھیے، 10ویں صدی کے آخر سے دور حاضر تک، 10ویں صدی کے آخر سے دور حاضر تک۔ دسویں صدی کے آخر سے دور حاضر تک۔ بریکٹ میں لکھیے،
یعنی کتب قواعد کی شرح کی شروحات، کتب قواعد کی شروحات، شروحات لکھنا، شرح کی جمع شروحات، کی شروحات نظم و نثر، یعنی کسی نے نظم میں لکھا، کسی نے نثر میں لکھا، نظم و نثر، اور تمثیل و ترتیب کا زمانہ، تمثیل و ترتیب یعنی مرتب کرنا، کسی نے موضوعات کے اعتبار سے مرتب کیا، کسی نے ابواب فقہیہ کے اعتبار سے مرتب کیا، اور کسی نے دیگر اعتبار سے مرتب کیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تین ادوار ہوئے، تو اکثر لوگوں نے انہی تین ادوار کو بیان کیا ہے، ڈاکٹر عثمان شبیر نے چاروں ادوار کو بیان کیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ جتنے کام اس تین میں ہوئے اس چار کے اندر ہوئے ہیں، بس مراحل کا فرق ہے کہ کسی نے یہ مرحلہ اختیار کسی نے ہو۔ اب اس کی جو تفصیل ہوگی وہ انشاءاللہ ہم کل آپ کے سامنے رکھیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ ہضم کرنا آپ کے لیے آسان ہو۔ اگر آج ہی لکھا دیں گے تو آج جو میں نے کئی اہم باتیں لکھائی ہیں آپ کو، اس کے میں تھوڑی سی آپ کو دقت پیش آ سکتی ہے، سمجھ رہے ہیں، اس میں آپ کے لیے تھوڑی سی دقت پیش آ سکتی ہے، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے کوئی دقت آئے۔ بطور خاص جو اساسی قواعد کی تقسیم وغیرہ مطالعہ وغیرہ لکھائی گئی ہے اس کو ذہن میں رکھیں، اور جو 6 بنیادی قواعد ہیں وہ آپ کو ازبر یاد ہونے چاہیے، قواعد فقہیہ کے جو مآخذ 3 بتائے گئے وہ آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے، اور قواعد فقہیہ سے متعلق جو کتابیں ہم نے لکھائی ہیں کم از کم اس میں سے 8-9 کتابیں آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، اور یہ جو ادوار ہم نے لکھائے ہیں یہ ادوار بھی آپ ذہن نشین کر لیں، تو انشاءاللہ درس ہمارا مفید مانا جائے گا۔ اور اگر اس کو آپ ذہن نشین نہیں کرتے ہیں تو ہمارا جو درس ہے وہ مفید نہیں ہوگا۔ آج 15 منٹ پہلے اسی لیے چھوڑ دے رہے ہیں تاکہ کل اور آج جو پڑھایا گیا ہے اس کو آپ ابھی بیٹھے بیٹھے ذہن میں بٹھا لیں، یاد کر لیں۔ اگر آپ کو کل خدا نخواستہ موقع نہیں مل پایا تھا تو آج اس کو یاد کر لیں، اور بطور خاص قواعد فقہیہ پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس کو آپ یاد کر لیں، ذہن نشین کر لیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، اس لیے تھوڑا سا پہلے چھوڑ دیا ہے، اور آگے تھوڑا مباحث بھی لمبا ہے۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی کا مختصر تعارف، کیونکہ انسائکلوپیڈیا پر بہت لمبی ڈیٹیل ہے، اس لیے کہ وہ بہت لمبے آدمی تھے بھی، سمجھ رہے ہیں ڈاکٹر محمود احمد غازی جو ہے بہت لمبے آدمی تھے،